میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی مناسبت سے بہت سے مسائل، احکام ہم تقریباً جانتے ہیں، اور پچھلے 2 جمعوں میں ان کا ذکر بھی کافی حد تک ہو چکا۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جو عموماً لوگ رمضان المبارک میں ضرورت اس کی محسوس کرتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ ویسے تو زکوٰۃ کا رمضان المبارک سے کوئی تعلق لازمی نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ ہر اجر اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں، وگرنہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے کوئی لازمی بالکل نہیں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، بڑھوتری، برکت، اور شریعت میں وہ مخصوص مال جو مخصوص لوگوں کے لیے ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے، کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس سے مال پاک ہوتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو، تطہرہم، اور انہیں پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور ان کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ بنیادی 5 ارکان جو اسلام کے ہیں ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ فرمایا کہ ان قریب میری رحمت بہت وسیع ہے، ان قریب میں اپنی اس رحمت کو لازم کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ زکوٰۃ، اور اسی طرح دینی بھائی چارے کی جو شروط ہیں ان میں ایک زکوٰۃ۔ مسلم معاشرہ میں جن عادات کو عام ہونا چاہیے ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنت الفردوس کے وارثوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی چیزیں بیان کی ہیں، تو زکوٰۃ دینے والوں کو بھی ان میں شامل کیا ہے۔ یعنی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ بھی جنت الفردوس میں جائیں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مال زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ان فوائد میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو فقیر، محتاج، غریب بنایا ہے۔ مالدار خرچ کر کے اور فقیر، غریب صبر اور شکر کر کے دونوں ہی اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ مالدار خرچ کر کے اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور جو غریب ہے، محتاج ہے،
وہ صبر شکر کر کے جو ہے وہ اللہ کی کے اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی، بلکہ معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اگر زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیں تو غریب امیر سب کے پاس دولت گردش کرتی رہتی ہے۔ معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے زکوٰۃ دینے سے، معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی، مفاد عامہ کے کاموں میں اسے لگا دیا جاتا تھا، زکوٰۃ لینے والوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کیا تھا؟ یعنی یہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام وہاں رائج تھا، جس کی وجہ سے یہ برکت تھی کہ ایک وقت میں زکوٰۃ لینے والے ہی نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے اور اخلاقی جرائم بھی ختم ہوتے ہیں۔ ڈاکہ زنی، چوری، یہ بھی زکوٰۃ دینے سے جب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو چوری اور ڈکیتی وغیرہ جیسے جرائم بھی ان کا سد باب ہو جاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو نظام ہے اسے رائج کر کے ہمارے لیے یہ طریقہ رائج کیا ہے۔ اس سے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے اور ذریعہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، زکوٰۃ نہ دینے کا بہت برا انجام ہے۔ ایک حدیث، ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ نہ دینے کا کتنا برا انجام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے چاندی روپے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب۔ تنزن کہا گیا ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سونے چاندی یہ سب کچھ جہنم کی آگ میں انہیں گرمایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرما کر گرم کر کے ان کے پیشانیوں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ، تم اب اس کا مزہ چکھو۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے لیکن وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل لہ یوم القیامت الشجاع، وہ مال اسے ایک شجاعاً اقرع، ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اس مال کو
ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، لہو ذبیبتان، جس کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا وہ قیامت کے دن، یاخذ بلحظتیہ، اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا، ثم یقول انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا برا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا جس کسی کے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، وہ زکوٰۃ ضرور دے، وگرنہ اس انجام میں مبتلا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، چند بنیادی باتیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے وہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی اور نقدی۔ نقدی بھی سونا چاندی کے ذیل میں آتا ہے۔ نمبر 2، تجارتی سامان۔ نمبر 3، حیوانات۔ نمبر 4، زرعی پیداوار۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن میں شریعت نے زکوٰۃ یا عشر رکھا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ سونا، چاندی اور نقدی۔ جب جو مقدار نصاب کی ہے اس کے برابر ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو مقرر نصاب جو مقرر ہے، ابھی میں بتاتا ہوں، اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے، اور دوسری بات 1 سال تک آپ کی ضرورت سے زائد پڑا رہا۔ 1 سال گزر چکا ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی، تو یہ مال زکوٰۃ کے قابل ہے۔ سونا چاندی جو ہے، سونے کا نصاب 85 گرام ہے اور چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ گرام کیونکہ آج کل چلتے ہیں، یہ زیادہ واضح ہے، تولے میں پتہ نہیں چلتا بعض اوقات۔ اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اتنا ہو جائے، یعنی سونا 85 گرام اور 595 گرام چاندی ہو جائے، تو ان پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ چاہے زیورات کی شکل میں ہو، چاہے ڈھیلے کی شکل میں ہو، سونا اور چاندی، ہر حال میں زکوٰۃ۔ علماء میں کچھ اختلاف ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے اس پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واضح حدیث آتی ہے کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اس نے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا تو ادینا زکوٰۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من النار، کیا تجھے پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان 2 کنگنوں کے بدلے جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تمہیں پسند ہے؟ تو اس عورت نے فوراً دونوں اتار کر پھینک دیے اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے۔ صحابہ میں یہ جذبہ ہوتا تھا، فوراً عمل کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے کہ اچھا کل سے، نہیں، فوراً جب پتہ چل گیا فوراً عمل کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو زیور آپ استعمال کرتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح کاغذی کرنسی جو ہے یہ سونے اور چاندی کے ذیل میں آتی ہے، یعنی سونے یا چاندی کا جو نصاب ہے اس کے برابر اگر آپ کے پاس کاغذی کرنسی ہے تو آپ اس پر 2.5% یا 40واں حصہ ادا کریں، یہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اسی طرح قرض کی جو رقم ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازمی ہے۔ میں نے قرض لیا ہوا ہے آپ سے، اب آپ کو اگر یہ امید ہے کہ میں واپس کر دوں گا، تو ہے میرے پاس
فائدہ میں اٹھا رہا ہوں کیونکہ مال آپ کا ہے تو آپ کے ذمہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اگر علماء نے کہا ہے اگر ایسی صورت بن جائے کہ اس کی واپسی کی کوئی امید ہی نہ ہو کہ یہ اب مجھے نہیں ملے گا تو پھر زکوٰۃ نہ دے تو چل جائے گا، وگرنہ اس کے ذمے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اسی طرح کمپنی میں حصص ہیں تو سال گزرنے کے بعد لازماً حساب کیا جائے، ہر پارٹنر اپنا اپنا حصے کا حساب کرے اور وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خالص سونے پر زکوٰۃ ہے، خالص سونے پر زکوٰۃ ہے، ملاوٹ والے سونے پر کا اگر ملاوٹ دور کر دی جائے، نصاب کم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں، یعنی خالص سونے کا حساب کیا جائے گا۔ یہ ہے سونے چاندی اور نقدی کا۔ نمبر 2، تجارتی جو سامان ہے، تمام اشیاء جنہیں تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں، اگر ذاتی استعمال کے لیے ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں ذاتی استعمال کے لیے، اور گھر ہے ذاتی استعمال کا، اور زمین ہے ذاتی استعمال کی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح جو صنعتی مشینری ہے، بہت بڑی مشینری ہے کروڑوں اربوں روپے کی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں نکلنے والا جو مال ہے بیچ کر فائدہ آنا ہے، اس پر زکوٰۃ۔ جو الماریاں ہیں اور دوسرے لوازمات ہیں جو فیکٹری کے اندر مشینری پڑی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا فرد ہو یا کمپنی، تمام تجارتی سامان کا مارکیٹ کے مطابق قیمت لگائے، یعنی جو تیار شدہ مال جو بیچتا ہے، وہ جو مال تیار ہوا ہے اس کی قیمت مارکیٹ کے مطابق لگائی جائے۔ پھر سال بھر جو نقدی آتی جاتی رہی حساب کر لے کہ سال میں کتنی میرے پاس رہی، وہ بھی شامل کر لے۔ پھر جو قرض واپس آنا ہے وہ بھی شامل کر لے۔ پھر اگر مقروض ہے تو قرض ادا کر کے اس کو نکال لے۔ باقی جتنی رقم رہتی ہے بنتی ہے اس کا 2.5% یا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ نکالے، اور اس میں ٹیکس اور دوسرے اخراجات نکال کر، گھر کا خرچہ نکال کر حساب کرے گا۔ اسی طرح اگر گاڑی کرائے پر ہے تو کرائے پر زکوٰۃ ہے، گاڑی کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں۔ جو کرایہ آتا ہے وہ اگر ضرورت سے زائد ہے اور نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اس کے ٹیکس، دوسرے اخراجات، گھر کے خرچے نکال کر حساب لگائے گا۔ تیسرے نمبر پر حیوانات، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ اور بکریاں، ان کا نام لے کر زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری، اگر گائے بھینس 30 ہوں تو 1 سال کا بچڑا، اور اگر بھیڑ اور بکری 40 ہوں تو 1 بکری، یہ زکوٰۃ میں دے گا۔ اسی طرح مویشیوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے 4 باتیں ہیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو مقررہ نصاب تک پہنچیں، یعنی اونٹ ہیں تو 5 ہوں، گائے بھینس ہے تو 30 ہوں، بکریاں ہیں تو 40 ہوں، نصاب تک پہنچیں۔ اور دوسرا ملکیت پر سال گزر گیا ہو، اور تیسرا سال کا اکثر حصہ وہ چرتی رہی ہوں، چرایا گیا ہو، یعنی قیمتاً گھاس نہ کھلایا گیا ہو، وہ سال کا زیادہ حصہ وہ چرتی رہی ہوں،
اور یعنی خوراک اس کی خریدی نہ گئی ہو. اسی طرح کھیتی باڑی یا بوجھ برداری کے لیے بھی وہ کام میں نہ لائے جاتے ہوں. تو یہ 4 شرطیں ہیں، یہ ان کی موجودگی میں زکوٰۃ نہیں ہے، باقیوں پر زکوٰۃ. اسی طرح یاد رکھیں، جو جانور تجارت کی غرض سے خریدا جائے پھر اس کی قیمت کا حساب ہوگا، تعداد کا حساب نہیں ہوگا. بہت سے لوگ گھوڑے یا اور کچھ جانور تجارت کی غرض سے خریدتے ہیں تو قیمت کا حساب ہوگا، پھر تعداد کا حساب نہیں ہوگا. چوتھے نمبر پر زرعی پیداوار، اس پر بھی زکوٰۃ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار غلہ نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. زرعی پیداوار کے حوالے سے جو نصاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوْسَقٍ صَدَقَةٌ، 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. 5 وسق 653 کلو بنتا ہے. 5 وسق 653 کلو بنتا ہے، یعنی اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے زیادہ پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فیما سقطت السماء، جس زمین کو آسمان پانی دے بارش کے ذریعے، والعیون، اور چشمے پانی دیں، او کان اثریا، یا خود بخود سیراب ہو جاتی ہے. یہ دیہاتی لوگ جانتے ہیں کہ دریاؤں کے کناروں پر جو زمین ہوتی ہے انہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود سیراب ہو جاتی ہے. تو یہ تمام قسم کی زمینیں، اس سے جو پیداوار ہوگی اس میں عشر 10واں حصہ زکوٰۃ بنے گی، 10واں حصہ نکالنا ہوگا. اور اس کا نصاب میں نے آپ کو بتا دیا. وَمَا سُقِيَ بِالنُّضْحِ، اور جو آلات کے ذریعے ٹیوب ویل چلا کر یا پانی قیمتاً لے کر وہ سیراب کیا گیا ہے زمین کو، تو پھر نصف عشر کا معنی 20واں حصہ. پیداوار کے حوالے سے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم کھیتی کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کر دو. یعنی اس کا سال گزرنا کا ضروری نہیں ہے. اسی طرح تازہ پھل جو استعمال ہونے والے ہیں، لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں. تازہ پھل یا سبزیاں ہیں، خود استعمال کر جاتے ہیں یا لوگ لے جاتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، اگر تجارت کی غرض سے پھل اگائے گئے ہیں، سبزیاں اگائی گئی ہیں تجارت کی غرض سے، تو پھر اس پر زکوٰۃ. تو میرے بھائیو، یہ ضروری زکوٰۃ کے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. زکوٰۃ کے مصارف، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ کیا ہے، وہ کون سے ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 مصارف بیان فرمائے. سن لیجئے، انما الصدقات للفقراء، بے شک یہ جو صدقات، یہاں سے مراد زکوٰۃ ہے، یہ فقراء کے لیے ہے. والمساکین،
اور مساکین کے لیے. بہت سے لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے. تو جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فقراء وہ ہیں جن کے پاس ضرورت کا کچھ بھی نہیں ہے. بہت کچھ ضرورت ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقراء ہے. اور مساکین وہ ہیں جن کے پاس کچھ ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی. دیکھیں بعض اوقات ایک بندے کی تنخواہ لگی ہوتی ہے 30,000 روپیہ، اچانک کوئی وجہ بنتی ہے بند ہو جاتی ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ فقیر ہے. اور ایک بندے کی تنخواہ 15,000 ہے، اس کی ضرورت 30,000 ہے، اب اس کے پاس کچھ ہے اور ضرورت پوری نہیں ہے تو یہ مسکین ہے. یہ علماء نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے کیونکہ اللہ نے ان 8 میں سے ان دونوں کو الگ الگ شمار کیا تو اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت پڑی. والعاملین علیہا، تیسرے نمبر پر جو لوگ زکوٰۃ پر کام کرتے ہیں، جا کر وصول کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں یا تقسیم میں مدد دیتے ہیں تو ان کی تنخواہیں، ان کا وظیفہ اس زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم، جو دل کو نرم کرنے کے لیے، یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، دل کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کون لوگ مراد ہیں؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی ضرورتیں ہیں، ان کے دل کو مزید پکا کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے نئے نئے مسلمان، نو مسلم، ان کی مدد کی جائے زکوٰۃ کے ذریعے. اور دوسرا وہ کافر، یہ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں اور زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر، اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی مدد کی جائے، وہ اسلام کی طرف راغب ہوگا، اسلام لانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، تو اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسرا، اگر کوئی ایسا مؤثر کافر ہے جو مسلمانوں پر جنگ آنے والی ہے، اس کو رکوا سکتا ہے. ویسے ایسا عموماً بظاہر لگتا نہیں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے. تو اس طرح 5ویں نمبر پر والغارمین، جو قرض دار ہیں، قرض دار یعنی جن پر کوئی چٹی پڑ گئی، انہوں نے بہت قرض دینا ہے. اب قرض دار بھی کئی قسموں کے ہوتے ہیں. میں نے ٹی وی خریدا رنگین اور مقروض ہو گیا، یہ قرض دار نہیں. قرض دار وہ جو کھانے پینے کے لیے ضرورت مند تھا، قرض لے لے کر خرچ کرتا رہا اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے قرض لیتا رہا، وہ قرض دار، اس کی مدد کی جائے. بہت لوگ ہیں اور زیادہ تر سفید پوش ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے 20 لوگوں نے اس مسجد میں کہا کہ مجھ پر بہت قرض ہے، میرے لیے دعا کرائیں. اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرے. اللہ تعالیٰ جو دینے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں ان لوگوں کا نام ڈال دے اور وہ ان کے قرض اتار دے. تو یہ بھی زکوٰۃ کا ایک بہترین مصرف ہے. اور اسی طرح اس میں وہ بھی شامل ہیں جو چٹی پڑ گئی، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، غریب بچہ ہے، کسی کی گاڑی پر ماری، اس کو ٹکر، اس کا نقصان کر دیا 1,00,000 روپے کا، اب اس پر چٹی پڑ گئی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ دیا جا سکتا ہے. تو اس طرح دونوں قسم کے لوگ غارمین میں شامل ہیں، قرض دار بھی اور جن پر چٹی پڑ جائے.
7वें नंबर पर फरमाया वल वफी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में। इसमें अक्सर उलमा सिर्फ जिहाद मुराद लेते हैं कि फी सबीलिल्लाह से मुराद जिहाद है, लेकिन कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि इसके अलावा भी जो अल्लाह के काम हैं, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, अल्लाह मदारिस के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, तकसीम करने के लिए दीनी लिटरेचर, ताकि लोगों में दीन फैले, ये सब फी सबीलिल्लाह। ये बाज़ उलमा का ख्याल है। मैं भी यही समझता हूँ कि ऐसी जगह पर भी ज़कात लग जाती है, क्योंकि फी सबीलिल्लाह में जिहाद तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। अक्सर उलमा ने इससे मुराद सिर्फ जिहाद लिया है, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें भी जो भी अल्लाह की राह में है खर्च करने का, वो किया जा सकता है। और फरमाया 8वें और आखिरी नंबर पर वब्न सबील, जो मुसाफिर है। अब हर मुसाफिर नहीं, बाज़ औक़ात मुसाफिर अमीर होता है, ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात मुसाफिर ज़रूरतमंद हो जाता है। अपने मुल्क में ठीक ठाक था, सऊदी अरब गया, पासपोर्ट गुम, टिकट गुम, जो पैसे थे सब गुम। अब अगर उसका कोई सोर्स नहीं है तो ये मुसाफिर यकीनन ज़कात का मुस्तहिक। इसी तरह कोई भी मुसाफिर जो ज़रूरतमंद है, तो मुसाफिर को ख़ास तौर पर यहाँ अल्लाह ने शामिल किया है, तो लिहाजा इसका ख्याल रखा जाए। इसी तरह ज़कात करीबी रिश्तेदारों को दी जाए। ज़कात करीबी रिश्तेदारों को का सबसे पहला हक है। जब आप देखें कि अब मेरा कोई करीबी रिश्तेदार बाकी नहीं रहा, बच गई है ज़कात की रकम, तो फिर औरों को दें। पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को दें। अल्लाह के नबी का हुक्म है अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदका। अगर आप किसी मिस्कीन पर सदका उनको देते हैं तो ये सदके का सवाब है। वाला ज़िर्रहिम सिंतानी, और अगर आप करीबी रिश्तेदार को देते हैं तो डबल अजर है। सदकातुन व सिलतुन, एक सदका करने का और एक सिला रहमी का, ताल्लुकात को जोड़ने का, सिला रहमी का डबल अजर मिलता है। लिहाजा पहला हक करीबी रिश्तेदारों का है, और फिर बाकी लोगों को बाद में दिया जाए। अपने बीवी बच्चों को, वालिदैन को ज़कात नहीं दी जा सकती, क्योंकि बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है उस पर कि वो उसको कमा कर खिलाए, तो ज़कात उन्हें नहीं दे सकता। अलबत्ता ये आया है कि अगर बीवी कारोबारी है, उसका अपना कारोबार है, आमदन के ज़राए हैं, खामद गरीब है, तो ज़कात की मद से उसे उसकी मदद कर सकती है, ये जायज़, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उसका नानो नफ़का नहीं है इस वजह से। जबकि खामद अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। इसी तरह फासिक व फाजिर और आले रसूल को भी ज़कात नहीं देनी चाहिए। कोशिश की जाए नमाजी आदमी, हाँ कुछ रकम अगर दे दी जाए दीन की तरफ, वो मुअल्लफ़त क़ुलूब में शामिल करके कि दीन की तरफ राग़िब करने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो मेरे भाइयों, मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में ज़रूरी बातें बताने की। ऐन मुमकिन है किसी के दिल में कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो वो अकेले में बाद में सवाल कर सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अल्लाह तबारक व ताला हमारा हामी और नासिर हो। अगर हम ज़कात देने वाले हैं तो हमें ज़कात देने में कोताही नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि मैंने अपने बाकी जुमे के जो उन्वानात हैं उनको छोड़कर ये मैंने पहले
اس لیے کر دیا ہے تاکہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں انہیں رغبت دی جائے کہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے اور نہ دینے کا بہت برا انجام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زکوٰۃ کا حساب بھی صحیح طریقے سے کریں اور پوری زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں، اور جو صحیح حقدار ہیں پہلے قریبی رشتہ دار ان تک زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں بتا کر نہیں دے سکتا، عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، عزت نفس کا مسئلہ ہے، لہذا آپ یہ کہیں یہ زکوٰۃ ہے اور دیں تو ایسا ہرگز مت کریں۔ ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کا بتا کر دینا، بہت لوگ سمجھتے ہیں ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا عزت نفس کا بھی خیال رکھیں اور ان کو کسی طریقے سے، کسی ذریعے سے، اگر آپ خود سامنے نہیں آنا چاہتے تو آپ کسی ذریعے سے اس کو پہنچا دیں کہ آپ کی ضرورت کے لیے کسی نے بھیجی ہے۔ اللہ کے یہاں اجر لینا ہے، آپ نے اپنا نام تھوڑی کروانا ہے، اللہ کے یہاں سے اجر لینا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نفل اور صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ پر جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں اچھے حکمران دے جو لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں، لوگوں سے خدمت لینے والے نہ، اس طرح کے حکمران کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بھی نافذ کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے، یا ہمیں ایسے حکمران دے جو صحیح دین نافذ کرنے والے لوگ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کی اللہ جائز ضرورتیں پوری فرمائے، اور جن کے گھروں میں رشتے ناتوں کے مسائل ہیں اللہ ان کے مسائل حل فرمائے۔ بہت سے دوست ہیں جن کے گھروں میں بیٹیوں کے، بیٹوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جلد اچھے اعلیٰ رشتے، نیکی کو سامنے رکھیں گے تو اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ نیکی کو سامنے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حالات کو ٹھیک کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک، صالح، نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔